اور اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، جس نے نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم کی، پڑھی نہیں، قائم کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اے لوگوں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت بنو۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اسلام میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے نماز کا۔ امام شافعی سے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا، امام شافعی فرماتے کافر ہے۔ فرمایا حضرت ظہر کی پڑھ لی، فرمایا مسلمان، عصر کی چھوڑ دی، فرمایا پھر کافر ہے، پھر توبہ کرے پھر نماز پڑھے، مغرب پڑھے مسلمان ہے۔ فرمایا حضرت کا سخت فتویٰ، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اے لوگوں نماز پڑھو، مشرکین میں سے مت بنو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں نماز کی ادائیگی برابر ہمیشگی کے ساتھ کرو، تو انشاءاللہ یہی نماز تمہارے لیے نور بن جائے گی، جنت میں دلیل بن جائے گی، جنت میں تمہارے لیے اجر کا باعث بن جائے گی۔ اور جس نے غفلت والی نماز پڑھی، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھا آیا بھی تو پڑھا بھی تو 4 رکعت، کب ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولا، کب ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھا نماز 4 رکعت پوری ہوئی، سلام پھیرا، معاملہ خراب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ وہ تمہارے لیے نور ہے، تمہارا حشر قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب تکبر گھمنڈ میں مرتے تھے، نماز نہ پڑھنے والا بھی تکبر ہے، گھمنڈی ہے، تکبری ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع نہیں کرتا ہے، اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ فیصلہ ہم خود کر لیں کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم کچھ بھی کریں، اور اللہ کے نبی اسامہ بن زید کو صحابہ نے، ایک یہودی نے چوری کر لی اور اس کا کیس آیا اور اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور وہ یہودی مسلمانوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ صحابہ نے اسامہ بن زید کو بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی، اسامہ بن زید کو فرمایا کہ تم درخواست کر دو اللہ کے نبی سے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسامہ بن زید گئے اور جا کے فرمایا اے اسامہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دی جائے۔ خود کی بیٹی، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، سید ہیں ہم، ہمارا تو حشر صحابہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، سید پہ تو اور بڑی ذمہ داری ہے کہ سیدی کے نام کو ڈبا رہا ہے۔ لفظ سید لگا ہوا ہے، زانی ہے، زناکاری کر رہا ہے۔ لفظ سید لگا ہوا ہے، مسجدوں کو آباد نہیں کر رہا ہے۔ لفظ سید لگا ہوا ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، میری اولاد میں سے ہے اور میرے دین کو روند رہا ہے، اور سختی سے سید کو تو جواب دینا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جہنم میں معراج میں سب سے زیادہ عورتوں کو اور علماء کرام کو دیکھا جہنم میں۔ کیوں؟ سب سے زیادہ علماء جہنم میں دیکھے گئے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے، بڑا حکم دے رہا ہوں، بڑی بات آپ کو دین کے بتا رہا ہوں، دین پر میں خود کتنا عمل کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کے عمل کو بھی جانتے ہیں، اللہ میرے عمل کو بھی جانتے ہیں۔ انک علیم بذات الصدور، کہنا بہت آسان، اس پر عمل کرنا اتنی گئی گزری حالت میں۔ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، شعبان کے مہینوں کا صبح اور شام دیکھ رہے ہیں، راستے سے گزریے، اللہ کی قسم آج 17 تاریخ ہے، راستے سے گزریے ایسا لگتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ صحابہ کے دور میں، محمد اللہ کے دور میں یہ شعبان کی کیا برکتیں ہوں گی، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے شعبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اتنا بولنے پر ہی اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ اسی لیے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کثرت سے روزہ شعبان میں اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ امت کو یہ عمل نہیں سمجھ میں آیا، نہیں یا رسول اللہ تو روزہ رکھنے کی بات کرتے، نہیں ہم تو حلوہ پکائیں گے، اس کو کھائیں گے، پیٹ بھریں گے، اور پھر سائیکلوں میں، موٹر سائیکل میں بیٹھ کے جا کے قبرستان کا بہانہ لے کے راستے میں بم پھوڑیں گے، نعرے بازی کریں گے، اس طرح آپ کے دین کا ستیہ ناش کریں گے، لیکن ہم روزہ تو نہیں رکھیں گے۔ روزہ تو رمضان میں کیسے کیسے کر کے رکھ لیتے یا رسول اللہ، یہی ہماری بڑی مہربانی ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔
اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ کا کرم، اس منبر سے میں نے شعبان کے ایام بیس کو روزے 13، 14، 15 کہ جن کو رمضان کے روزے رکھنا ہے وہ یہ روزے رکھا کریں۔ الحمدللہ 2 دن شب برات کے پہلے میں نے یوٹیوب کے اندر دیکھا، باقاعدہ یوٹیوب کے اندر علماء اپنی طرف سے 13، 14، 15 جن کو شعبان کے روزے رکھنا ہے 13، 14، 15 یہ روزے رکھے، ایام بیس کی سنت ادا ہو۔ اللہ کے نبی ہر مہینہ 3 روزے رکھا کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتنی بڑی ہے بات تو پتہ ہے، امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آنے کے بعد 50 وقت کی نماز پڑھتے رہے ہیں، اسی میں آپ کی نماز خوف ہے، جنگ کے وقت کی نماز ہے، سورج گہری کی نماز ہے، چاند گہرن کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، یہ سب اسی نماز میں ہے۔ امت کے لیے نفل رکھا، پڑھو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، چھوٹ ہے۔ لیکن فرائض تو معاف نہیں، عرب اس کو مقدوسی سے پکڑا ہوا ہے، بس عرب لاپرواہی ہے کہ سنت و نفل سے لاپرواہی، لیکن فرض کو پکڑا ہے، شاید اللہ کو وعدہ پسند ہے۔ اور توحید کروڑوں کا نقصان ہو جائے عرب کا، کروڑوں کا۔ میرا ایک دوست جدہ میں بہت بڑے شیخ کا وہ تھا، فرمایا ایاز بھائی بلی لمبی ٹاور کے اندر آگ لگ گئی، اور میرا سیٹ آیا اور اس نے پورا دیکھا، اور انڈیا کا آدمی ہوتا اور سعودی عرب کا ٹاٹا برلا کے مقابلہ کا وہ آدمی اگر انڈیا کا آدمی ہوتا اس کو ہٹے گا جاتا۔ اس نے اتنا دیکھا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کا فضل و کرم، ھذا بفضل ربی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، گاڑی میں بیٹھا چل دیا، اسی اللہ نے دیا، اسی اللہ نے لے لیا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی ایسا یقین نصیب فرما دے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دعا کا سب سے اچھا وقت، دعا اللہ کب قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا تہجد کے وقت۔ رکعت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، لیکن تہجد کے وقت بندے کی وہ قربانی اللہ کو پسند ہے، آنکھ رگڑتے ہوئے نیند کو چھوڑتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے 2 رکعت شکرانہ تو ادا کر دوں، 4 رکعت شکرانہ تو ادا کر دوں۔ اٹھتا ہے، ٹھنڈی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، گھر میں گیزر نہیں لگا ہے، جھونپڑے میں رہنے والا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا ہے، صرف یہ کہ اپنے پروردگار کے سامنے 2-4 رکعت نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا مانگ لوں، اللہ عافیت والی راحت والی زندگی نصیب فرما دے، یہ دعا مانگ لوں، وہ دعا کا وقت قبول ہے۔ اللہ حضور اکرم کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، 4 میں 2 میں 6 میں کچھ نہیں رکھا ہے، بات رکھی ہے ہمارے حکم کی تعمیل میں۔ جب ہم کہیں سحری کر لو، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو ہمارے حکم پہ، اور جب افطاری کا وقت ہے ہم کہیں کھاؤ تو پھر کھاؤ، وہاں نہ کھانا گناہ ہے اور وہاں کھانا گناہ ہے۔ معلوم ہے نہ 4 میں، نہ 2 میں، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ حج میں کوئی اصول ادا کرنے میں کوئی کام نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی ماننے میں کمال ہے۔ جب ہم کہیں کعبۃ اللہ کی نماز 1 وقت کی 1 لاکھ ثواب، لیکن جب آپ کہیں 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ کے عرفات اور مینا میں پہنچ جاؤ، عرفات میں چلے جاؤ، اب اگر کوئی یہ 1 رکعت کی 1 لاکھ ثواب ہے مکے میں رک گیا، اب وہ 1 رکعت کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا گناہ ملے گا۔ یہ اللہ کے حکم کی معاملہ ہے۔ تو دوستو نماز کا یہ معاملہ، پھر نماز کے اندر کیا کیا؟ قیام میں اپنی تعریف کروایا، رکوع میں اپنی تسبیح پڑھوائی، سجدے میں اپنی تسبیح، 2 رکعت پوری ہوئی، 4 رکعت پوری ہوئی۔ اب اللہ رب العالمین فرمایا کہ ادب سے بیٹھ جاؤ اور میرے نبی کے وہ معراج کا واقعہ کو یاد کرو اور بیٹھ کر پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میری تمام قولی عبادتیں، میری تمام فعلی عبادتیں، میری تمام مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہم رکوع سجدے کرتے ہیں، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے ہوں گے، رکوع بھی کیا ہوگا اور سجدہ بھی کیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ پڑھا ہوگا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اللہ کی طرف سے انعام ملا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالی اللہ کے نبی کو دے رہا ہے سلام، سلامتی ہو، رحمتیں ہوں آپ پر۔ اس سے محدثین نے فقہاء نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرامن کاتبین فرشتے تھے وہ بھی نہیں تھے، اگر وہ ہوتے تو اللہ ان کا حق نہ مارتے، السلام علیکم کہتے، لیکن اللہ کے نبی کو کہا السلام علیکہ۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے لیے دیکھا کہ میری امت چھوٹ گئی
تو اللہ کے نبی نے یہ سلامتی کی دعا اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے مانگی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک اور صالح بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ امت کو وہاں بھی نہیں بھولا، اور امت ہر معاملے میں اپنے نبی کو بھولی ہوئی ہے اور دعویٰ کرتی ہے عاشق رسول۔ زمانہ کچھ بھی گئے، دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، دامن پکڑے ہی نہیں چھوڑیں گے کہاں سے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ نماز دامن ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رمضان کے روزے دامن ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مالدار و زکوٰۃ نکالنا دامن ہے جناب رسول اللہ کا، اور مالدار ہو گئے حج بیت اللہ جانا دامن ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مکہ سے آپ نے کرتا نہیں بھیج دیا کہ پکڑ لے امت، یہ دامن ہے میرا۔ مسجدیں ہر بلڈر مسجد بنا رہا ہے، ہر مسلمان مسجد بنا رہا ہے، مسجدیں آباد کتنی ہیں؟ آباد کس کو بولتے ہیں؟ جمعہ کے دن مسجدیں آباد ہوتی ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے امام صاحب کو، جو حضرات کھڑے ہیں ذرا باہر مہربانی کر کے اوپر بھی چلے آئے، اوپر بھی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ آیا ہے تو وہیں کھڑا ہے، اب اس کو بیچارے کو اوپر جانا سیڑھی چڑھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اے لوگو اپنے گھر سے نماز کی نیت سے نکلے ہو، ایک ایک قدم پر اللہ تمہاری نیت کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ کسی کی نیت پر 10 نیکی ملے گی، کسی کی نیت پر 70 نیکی ملے گی، کسی کی نیت پر 700 نیکی ملے گی، اور کسی کی نیت پر 700 سے بھی زیادہ اللہ عطا فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ گھر سے نکلے ارادے سے کہ چلو اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، اللہ کے نبی کا حکم ادا کروں گا، ایک ایک قدم پہ اجر ملے گا۔ چلو فجر میں آج جاؤں گا تو امام صاحب بھی دیکھیں گے، آج صاحب آئے ہیں، مالدار صاحب وہ آئے ہیں، کبھی نماز میں نہیں آتے آج آئے ہیں، یا ان کو دکھانے کے لیے ہوا ہے، 10 نیکی اللہ قبول کر کے دے دیں گے۔ سارا دار و مدار عمل کا نیت پر ہے۔ ظاہر بات ہے دوستو، وہ نماز اتنے اہم فریضہ ہے، اور آج سب سے زیادہ غفلت امت کا اس فریضے پر ہو رہا ہے۔ پھر 2 رکعت و 4 رکعت پڑھانے کے بعد فرمایا قیام کرو، میری توحید میری بڑائی کھڑے رہ کر اقرار کرو، پورا سورہ فاتحہ پڑھو، پھر قرآن کی آیتیں پڑھو، اس کے بعد رکوع کرو، اس بات کی گواہی دو سبحان ربی العظیم، اس پوری کائنات میں پاک ہے وہ رب جو سب سے بڑا عظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ پھر سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ ذات جو سب سے بڑا رب ہے، جو اعلیٰ ہے، بہت بلند اعلیٰ رب ہے۔ اب اس کے بعد ادب سے اب میرے محبوب پر سلام اور درود پڑھنے کا آیا باب، اب ادب سے بیٹھ جاؤ اور معراج کا واقعہ یاد کر لو، اور اس کے بعد اب میرے محبوب پر ادب سے ساتھ بیٹھ کر پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ بیٹھا کر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھوا رہے ہیں، ہم کہیں نہیں یا رسول اللہ ہم تو کھڑے رہ کر پڑھے۔ آپ لاکھ سمجھاؤ، اللہ لاکھ حکم دے ہمیں یہ سمجھ میں، ہم تو جو کھڑے رہ کے پڑھے سلام وہ سلام ہے، وہ درود ہے۔ اللہ بیٹھا کے پڑھوا رہے اطمینان کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا میرے درود پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دعا ہم احناف نے جو دعا لکھا، امام حنیفہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، درود پاک کے بعد یہ دعائے معصورہ پڑھنے کا احناف کے اندر طریقہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کس کو بتایا ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ اللہ کے رسول سے ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں رسول اللہ آپ پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ سے کیا دعائیں مانگے جو قبول کر لے؟ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ اللہ کا درود میرے پاس درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔